السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، برج کورس کے سلسلے کا ایک سبق جو 5ویں جماعت کے علم ریاضی سے تعلق رکھتا ہے، جس کا عنوان اجزائے ضربی اور مضاعف لے کر ایوب سر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ طلباء، مثال کے ذریعے ہم اجزائے ضربی کو سمجھیں گے۔ اجزائے ضربی کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر 12 کے اجزائے ضربی معلوم کریں گے۔ 12 کے اجزائے ضربی، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اجزاء کیا ہے؟ جمع ہے جز کی۔ جزء ضربی واحد، اجزائے ضربی جمع ہو گئی۔ تو اب یہاں پر 12 کے جزء ضربی کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ، 1 سے آپ 12 کو ضرب دیں گے، 12 حاصل ہوگا۔ 2 سے ضرب دیں گے 6 کو تو 12 حاصل ہوگا۔ 3 سے 4 کو ضرب دیں گے تو بھی 12 حاصل ہوگا۔ طلباء دیکھیے یہاں پر 1، 2 اور 3، اسی طرح 12، 6 اور 4، یہ 6 کے 6 اعداد 12 کے اجزائے ضربی ہیں، کیونکہ ان میں کا ہر ایک 12 کا جزء ضربی بنا، 2 12 کا جزء ضربی بنا، اسی طرح 3، 4، 6 اور 12 خود بھی 12 کا جزء ضربی ہے۔ تو طلباء، 2 اعداد یا 2 سے زیادہ اعداد جن کا حاصل ضرب 12 بن سکتا ہے، وہ تمام 12 کے اجزائے ضربی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ 1 ضرب 2 ضرب 3، پھر دیکھیے کیا ہو گیا، یہ 6 ضرب 2 کریں گے تو بھی کیا ہے، آپ کو 12 حاصل ہوتا ہے۔ آپ 3 ضرب 4 ضرب 1 کریں گے تو بھی کیا ہے، آپ کو 12 حاصل ہو سکتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں 12 حاصل ہو سکتا ہے، جس کے اجزاء ان میں کے مطلب کیا ہے، 1، 2، 3، 4، 6 اور 12 میں کے کوئی 1، 2، 3 اجزاء آپ اس میں رکھ کر 12 کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ تمام اعداد 1، 2، 3، 4، 6 اور 12 کے اجزائے ضربی ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیے طلباء، 20 کے اجزائے ضربی معلوم کیجئے۔ کیسے معلوم کریں گے؟ 1 ضرب 20 20، 2 ضرب 10 20، 4 5 20، 4 5 20۔ اس طریقے سے آپ کیا ہے، 1، 2، 4، 5، 10 اور 20 کیا ہے، اجزائے ضربی پائے۔ کس کے؟ 20 کے۔ ایک اور مثال دیکھیے طلباء، 15 کے اجزائے ضربی کیسے لکھیں گے؟ 1 ضرب 15 15، 3 ضرب 5 15، 3 5 15۔ دیکھیے تو یہاں پر آپ کو کیا کیا ملا، 1، 3، 5 اور 15 کے اجزائے ضربی کے طور پر حاصل ہوئے۔ اعداد جن کے ضرب دیے جانے پر کوئی عدد حاصل ہوتا ہو، وہ اس عدد کے اجزائے ضربی کہلاتے ہیں۔ طلباء اس کو اچھی طرح یاد رکھیے۔ آپ جتنے بھی آپ اعداد دیکھ رہے ہیں، ہر عدد کا اس میں دیکھو کامن کیا ہے، ہر عدد کا جزء ضربی ہے۔ اسی طرح جو بھی عدد آپ کو دیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر 12 دیا جا رہا ہے تو 12 خود بھی اس کا جزء ضربی ہے۔ 20 ہے تو 20 خود بھی اس کا جزء ضربی ہے۔ ایسے ہی 15 دیا گیا تو 15 خود بھی اس کا جزء ضربی ہے۔ ہر عدد کا کیا ہے، ہر عدد کا جزء ضربی ہے۔ اس کو بھی آپ اچھی طرح یاد رکھیں۔ ہر عدد اپنا ہی جزء ضربی ہوتا ہے، ایک بھی جزء ضربی ہوتا ہے اور خود عدد بھی جزء ضربی ہوتا ہے۔ وہ کون سے اعداد ہیں؟ ایک اور مثال دیکھیے، وہ کون سے اعداد ہیں جن کو ضرب دینے پر 8 حاصل ہوتا ہے؟ آپ 1 ضرب 8 کو ضرب دیں گے 8 حاصل ہوگا، 2 ضرب 4 کو ضرب دیں گے 8 حاصل ہوگا،
تو اس کے کا مطلب ہے 1 2 4 اور 8 اس کے اجزائے ضربی ہیں۔ اس ترتیب سے اگر آپ ضرب دیں گے تو بھی 8 حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس کی ترتیب بدل لیں گے، 1 ضرب 8 کی بجائے 8 ضرب 1 لکھیں گے، 2 ضرب 4 کی بجائے 4 ضرب 2 لکھیں گے، یعنی 2 چوک 8 4 دوے 8۔ اس طریقے سے ان دونوں صورتوں میں آپ کو ترتیب بدلنے کی صورت میں بھی آپ کو اس کے اجزاء حاصل ہوتے ہیں۔ طلباء، یہ آپ کو ہوم ورک دیا گیا ہے۔ 48 کے اجزائے ضربی معلوم کیجئے۔ 48 کے اجزائے ضربی کیسے معلوم کریں گے؟ بالکل اسی طریقے سے معلوم کریں گے جیسے 12 کے آپ نے معلوم کیے۔ 1 ضرب 48 ہے، 2 ضرب 24 48، پھر کیا ہے 3 ضرب 16 48، اور 4 ضرب 12 48، پھر کیا آئے گا 6 ضرب 8 48۔ ان تمام صورتوں میں آپ کو 48 حاصل ہوگا، لہٰذا 48 کے اجزائے ضربی کیا کیا ہوئے؟ 1 2 3 4 6 8 12 16 24 اور خود 48۔ یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ 48 کے اجزائے ضربی ہوئے۔ طلباء، اجزائے ضربی کو آپ نے اچھی طرح سمجھا۔ ایک اور چیز آپ سمجھیے اس سے متعلق، 24 کے 3 شجری خاکے بنائیے، یعنی یہاں پر شجری خاکے جو اجزائے ضربی کو ظاہر کر رہے ہوں اس طریقے کے بنانے ہیں۔ تو یہاں پر 24 لکھا آپ نے، 24 کے ایسے 2 اعداد آپ نے سوچے جن کا حاصل ضرب کیا ہوگا؟ 24۔ 2 ضرب 12 کیا ہو گیا؟ 24۔ تو آپ نے اس شجر میں، جیسے شجر کی شاخیں ہوتی ہیں، شجر کی شاخیں اوپر کی جانب ہوتی ہیں، شجر اس قسم سے ہے تو اوپر کی جانب کیا ہے، اس کی شاخیں بڑھتی جاتی ہیں، لیکن یہاں پر ہم کو کیا مل رہا ہے؟ شاخیں نیچے کی جانب آ رہی ہیں۔ اس شجر کہتے ہیں درخت کو، جھاڑ کو، تو یہ شاخیں نیچے کی جانب آ رہی ہیں۔ کون سی شاخیں ہیں؟ یہ اجزائے ضربی کی شاخیں ہیں۔ 24 کس سے حاصل ہو رہا ہے؟ 2 ضرب 12 سے حاصل ہو رہا ہے، 2 12 24۔ ایسے ہی 12 کے اور 2 اجزاء آپ نے ڈھونڈے، کیا ہیں وہ؟ 2 ضرب 6 12، اور 6 کے اور 2 اجزاء آپ نے نکال لیے، 2 ضرب 3 6۔ تو اس طریقے سے 24 کیسے حاصل کیا آپ نے؟ 2 ضرب 12 24، 2 ضرب 12 کے آپ نے شاخیں یہاں پر لکھ دیے 2 اور 6، 2 6 12، مطلب کیا ہوا؟ 2 ضرب 6 بھی آپ کو 24 دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے 6 کی بھی آپ نے 2 شاخیں نکالی، 2 اور 3، تو 2 ضرب 3 لکھا، 2 دونی 4، 2 چوک 8، 3 8 24۔ اس طریقے سے آپ نے اس شجر کو خاکے کی صورت میں آپ نے پیش کیا۔ دوسرا شجری خاکہ اسی عدد کا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے 24 کو آپ نے 3 8 24 لکھا، 3 کے تو اجزاء آپ نے نہیں لکھے، پھر کیا ہے 8 کے اور 2 اجزاء لکھے، 2 چوک 8، 4 کے اور 2 اجزاء لکھے، 2 دونی 4۔ اس طریقے سے آپ نے اس شجر کو بھی مکمل کیا۔ تیسری صورت اس شجر کی کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے 24 کو 4 6 24 آپ نے لکھا، 4 کے 2 اجزاء آپ نے لکھے، 2 دونی 4، 6 کے 2 اجزاء لکھے آپ نے، 2 تیا 6۔ اس طریقے سے اس شجر کو بھی آپ نے مکمل کیا۔ طلباء، یہاں پر آپ کو ہوم ورک ایک دیا گیا ہے، اسی قسم کا ایک شجری خاکہ 32 کا شجری خاکہ آپ کو بنانا ہے۔ تو مختلف شجری خاکے ہو سکتے ہیں، ان میں کا کوئی ایک بھی آپ بنائیں، یہاں آپ کا ہوم ورک مکمل ہو جائے گا۔ 32 کا شجری خاکہ کیسے بنائیں گے؟ دیکھیے 32 ہے، 32 حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ 2 ضرب 16 لکھ سکتے ہیں، تو آپ لکھیے 2 16۔ 16 کے لیے آپ مزید کیا ہے؟ 2 ضرب 8 لکھ سکتے ہیں، 8 کے لیے مزید کیا لکھ سکتے ہیں؟ 2 ضرب 4 لکھ سکتے ہیں، 4 کے لیے مزید آپ اس کی شاخیں بنا سکتے ہیں، 2 دونی 4۔ اس طریقے سے اس شجر کو آپ نے
مکمل کیا۔ طلبہ اس کے اور طریقے بھی ہو سکتے ہیں اس شجر کو مکمل کرنے کے لیے۔ 32 کیسے حاصل ہوگا؟ 4 8 32 بھی ہوگا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ 4 یہاں لکھیں گے، 8 یہاں پر لکھیں گے۔ 4 کی 2 شاخیں لکھ سکتے ہیں، 2 دونی 4۔ اسی طریقے سے 8 کی 2 شاخیں لکھ سکتے ہیں، 2 چوک 8۔ اس سے مزید آپ 2 دونی 4 سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ اشجار خاکوں کے بنا سکتے ہیں جو اجزائے ضربی ظاہر کرتے ہوں۔ طلبہ ایک اور سوال یہاں پر دیا گیا ہے، درج ذیل اعداد میں 24 کے اجزائے ضربی کی نشاندہی کیجیے۔ اب یہاں پر اعداد مختلف دے دیے گئے ہیں، اس میں 24 کے اجزاء کون ہیں یہ آپ کو نہیں بتائے گئے، تو آپ ان اعداد کو لکھ لیجئے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 اور خود 24۔ تو اب یہاں پر آپ کو کیا معلوم کرنا ہے؟ 24 کے اجزائے ضربی معلوم کرنا ہے۔ ظاہر ہے ہر عدد کا جزء ضربی 1 ہے، آپ اس کو انسرکل کیجئے۔ کیا کرنے بتایا گیا ہے یہاں پر؟ ضربی نشاندہی کرنا۔ تو میں نے اس کو دائرہ کھینچتے ہوئے اس پر ایک دائرہ کھینچتے ہوئے میں نے اس کی نشاندہی کی۔ پھر ایک اور عدد ہو سکتا ہے 24 جو خود دیا گیا عدد ہے، یہ بھی جزء ضربی ہے۔ 2 کیونکہ 24 میں کٹتا ہے، 2 کو آپ جزء ضربی لکھ سکتے ہیں۔ 3 2 کتنے مرتبہ کٹتا ہے؟ 2 12 مرتبہ کٹتا ہے، 2 12 24، اس لیے 12 کو بھی آپ راؤنڈ کیجئے۔ 3 24 میں کٹتا ہے تو آپ 3 کو راؤنڈ کیجئے، 3 8 24، تو 8 کو راؤنڈ کیجئے۔ اسی طریقے سے 4 کیا ہے 24 میں کٹ جاتا ہے، 4 6 24، تو آپ 4 کو بھی راؤنڈ کیجئے، نشاندہی کیجئے، 6 کو بھی کیجئے۔ تو اس کے اجزاء کیا کیا ہو گئے؟ 1 2 3 4 6 8 12 اور 24 خود۔ تو یہاں پر دیے گئے اعداد میں اتنے اعداد کی آپ اگر نشاندہی کر دیے کافی ہے، آپ کا جواب مکمل ہو گیا۔ طلبہ یہاں ایک اہم بات یاد رکھنے کی ہے، عدد 2 کے اجزائے ضربی 1 اور 2 ہیں، اور عدد 2 کیا ہے؟ 2 کا ضوف ہے۔ اسی طریقے سے عدد 4 کے اجزائے ضربی 1 2 اور 4 ہیں۔ عدد 4 1 2 4 کا ضوف ہے، یعنی ضوف سے مطلب 4 ان اعداد میں سے کنہیں 2 کو ضرب دے کر حاصل کیا جا رہا ہے۔ 1 اور 4 کو ضرب دینے پر 4 حاصل ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ ان اعداد کا ضعف ہو گیا۔ اس کو ضعف پڑھ سکتے ہیں آپ، ضاد عین فا۔ تو ایسے ہی یہاں پر 1 اور 2 کیا ہو گئے؟ 2 کیا ہے؟ عدد 2 1 اور 2 کے ضعف ہیں، یہاں پر 1 بھی لکھ لیجئے، 1 اور 2 کے ضعف ہیں۔ 1 اور 2 عدد 2 کے ضعف ہیں۔ 2 کیا ہے؟ 1 اور 2 کے ضعف ہیں، یعنی مطلب 2 اور 1 کو ضرب دینے سے آپ کو 2 حاصل ہو رہا ہے۔ ضعف واحد ہے، اضعاف اس کی جمع ہے۔ مضاعف وہ عدد ہے جس کو ضرب دینے پر حاصل کیا جائے، یعنی اس میں مفعول جیسا اردو میں ہوتا ہے، اس طریقے سے مضاعف ہے، یعنی ضرب دینے پر حاصل کیا جانے والا عدد۔ تو 2 یہاں پر ضرب دیے جانے پر حاصل ہونے والا عدد ہوا، یہاں پر 4 ضرب دیے جانے پر حاصل ہونے والا عدد ہو گیا۔ کسے کسے ضرب دیے آپ؟ 4 اور 1 کو ضرب دیے، 4 1 کے 4، 2 اور 2 کو ضرب دیے، 2 دونی 4، تو یہ کیا ہے؟ 1 2 اور 4 کا ضعف کون ہو گیا؟ 4۔ اسی طریقے سے 1 اور 2 کا ضعف کون ہو گیا؟ 2۔ یہاں آگے دیکھیے ہوئے طلبہ 2 4 6 8 وغیرہ 2 کے اضعاف ہیں۔ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 کے اضعاف مطلب جمع ہو گیا، یعنی 4
2 سے ضرب دیے جانے پر حاصل ہونے والا عدد، 6 2 سے ضرب دیے جانے پر حاصل ہونے والا عدد، 8 2 سے ضرب دیے جانے پر حاصل ہونے والا عدد۔ مطلب کیا ہے؟ یہ تمام اعداد 2 کے اضعاف ہیں، اضعاف جمع ہے، ہر عدد یہاں پر 2 کا ضعف ہے، یا اس کو مضاعف بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ضرب دیے جانے پر حاصل ہونے والا عدد مضاعف کہلاتا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر 5 10 15 20 یعنی جتنے بھی 5 کے پہاڑے میں آ رہے ہیں، ایسے اعداد 5 کے اضعاف ہیں، یا ان کو مضاعف بھی کہا جا سکتا ہے۔ طلباء ایک اور بات یاد رکھیے، ایک عدد کا ضعف اس عدد کا یا تو مساوی ہوتا ہے یا پھر اس عدد سے بڑا ہوتا ہے۔ ایک عدد کا ضعف اس عدد کا یا تو مساوی ہوتا ہے یا پھر اس سے بڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ 7 کے اضعاف معلوم کرنا ہے، 7 کے ضعف معلوم کرنا ہے۔ سب سے پہلا عدد 7 خود کیا ہے؟ 7 کا ضعف ہے، کیونکہ 7 1 کے 7، 7 2 14، 7 3 21۔ اس طریقے سے 7 کے ضعف کون کون بن رہے ہیں؟ خود 7 بن رہا ہے، جو 7 سب سے چھوٹا ضعف ہے، اس کے بعد والے ہر ضعف کیا ہے؟ اس سے بڑے آتے جا رہے ہیں۔ پہاڑے میں 7 1 کے 7 پہلے آتا ہے، اس کے بعد جتنے بھی آتے ہیں وہ اس سے بڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک عدد کا ضعف اس عدد کا یا تو مساوی ہوتا ہے یا پھر اس عدد سے بڑا ہوتا ہے۔ طلباء یہاں پر دیکھیں، مضاعف ضرب دیے جانے پر حاصل ہونے والے عدد کو کہتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو یاد رکھیے طلباء، پچھلے سال آپ نے پڑھا ہے، پھر اعادتاً میں آپ کو اعادے کے طور پر آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پر مثال نمبر 9 دیکھیے، 15 کے 5 مضاعف لکھیے۔ 15 کے 5 مضاعف مطلب 15 کا پہاڑا آپ لکھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی 15 سے ضرب دیے جانے پر حاصل ہونے والا عدد لکھ سکتے ہیں۔ 15 سے 5 کو ضرب دے کر لکھیے، 15 سے 15 کو ضرب دے کر لکھیے، 15 سے 20 کو ضرب دے کر لکھیے۔ یہ تمام اعداد 15 کے مضاعف کہلاتے ہیں۔ میں آسانی کے خاطر یہاں پر دیکھیے 15 کا پہاڑا لکھ دیا، 15 1 کے 15، 15 2 30، 15 3 45، 15 4 60، 15 5 75۔ تو لہٰذا کیا معلوم ہو آپ کو؟ 15 کے 5 مضاعف کیا کیا ہو گئے؟ 15 30 45 60 اور 75۔ یہ سارے پانچوں کے پانچوں 15 کے مضاعف ہیں۔ آپ نے 5 مضاعف لکھ لیا۔ ایک اور مثال یہاں پر آپ سے پوچھی جا رہی ہے، درج ذیل اعداد کی فہرست میں 7 کے مضاعف پر دائرہ بنائیے۔ اب یہاں پر 7 کے مضاعف کیا کیا ہیں دیکھیے طلباء۔ 7 خود 7 کا مضاعف ہے، کیونکہ 7 1 کے 7، 7 2 14 اس کا مضاعف بنا، 21 اس کا مضاعف، یہاں 13 مضاعف نہیں ہوا اس لیے آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس پر دائرہ نہیں بنایا۔ 25 کیونکہ وہ 7 کا مضاعف نہیں ہے اس لیے آپ نے اس پر دائرہ نہیں کسا۔ یہاں پر دیکھیے 35 7 5 35، تو آپ نے 35 کو پر دائرہ کھینچ دیا کیونکہ وہ 7 کا مضاعف ہے۔ ایسے ہی 36 مضاعف نے یہ چھوڑ دیا، 42 مضاعف ہے، 7 6 42 آپ نے دائرہ کھینچا، 45 مضاعف نہیں ہے اس لیے آپ نے چھوڑ دیا۔ اسی طریقے کا ایک اور سوال یہاں پر پوچھا گیا ہے، مثال 11، 12 کے مضاعف پر دائرہ بنائیے۔ 12 کے مضاعف یہاں پر دیکھیے یہ ہوم ورک ہے آپ کے لیے، تو آپ کو یہاں پر ایک الگ سے میں کیے دیتا ہوں، آپ خود گھر پر خود کرنا چاہیے، پھر یہاں پر چیکنگ کرنا ہے ویڈیو دیکھتے ہوئے۔ تو یہاں جو اعداد ہیں اس کو میں لکھ لیتا ہوں، 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 اور کیا ہے طلباء 60 66 72۔ تو ابھی 12 کے مضاعف مطلب 12 کا پہاڑا پڑھیں گے آپ۔ 12 1 کے 12 آپ نے دائرہ کھینچا، 12 2 24، 12 3 36، 12 4 48، 12 5 60، 12 6 72۔ آپ نے اس طریقے سے دائرہ کھینچتے گئے تو آپ کو جواب حاصل ہوا۔ کیا کیا ملا آپ کو؟ 12 24 36 48
60, 72 वगैरह एदाद मिले जिन पर आपने दायरा खींचा। एक और मिसाल यहाँ पर दी गई है, देखिए 50 और 60 के दरमियान 2 के मुदाफ़ की फ़हरिस्त तैयार कीजिए। 50 और 60 के दरमियान 50 खुद भी 2 का मुदाफ़ है, 2 ज़रब 25 क्या हो जाएगा, 50 मिलेगा, लेकिन इसके दरमियान पूछा गया है तो आप 50 को भी छोड़ देंगे, 60 मुदाफ़ होते हुए भी क्या है आप उसको भी छोड़ देंगे, तो आप क्या करेंगे, उसके दरमियान आने वाले मुदाफ़ लिखेंगे। 52 2 का मुदाफ़ है, 54, 56, 58, तो आप इसको लिख देंगे। तलबा यहाँ पर एक और मिसाल उसी किस्म की पूछी जा रही है, देखिए 50 और 100 के दरमियान 15 के मुदाफ़ की फ़हरिस्त तैयार कीजिए। तो यहाँ आप 15 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते कहाँ तक पहुँचेंगे, 15 चौक 60, क्योंकि 50 से कम 15 या 45 है वो 50 से कम हो जाएगा। आपको यहाँ क्या बताया जा रहा है, 50 और 100 के दरमियान 15 के मुदाफ़ पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 60 से शुरू करेंगे, 15 चौक 60। तो इस तरीक़े से आप 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 6 90, फिर 15 7 105 बढ़ जाएगा, 100 के अंदर वाला आदद चाहिए, तो आपको कौन से एदाद मिले, 60, 75 और 90। तलबा ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, अगर आपने गलत किया है होमवर्क तो उसकी तसहीह कर लें, सही कर लें उसको। फिर आगे वाला एक और होमवर्क है, 19 के 5 मुदाफ़ लिखिए। जैसा पर यहाँ पर आपने 5 मुदाफ़ लिखे, किसके, 15 के, ऐसा 19 के 5 मुदाफ़ मतलब क्या है, 19 का पहाड़ा 1 से 5 तक आप लिख कर उसके जो आखिरी एदाद मिलते हैं उसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी उसके 19 ज़रब 1, 19 ज़रब 2, 19 ज़रब 3 को हासिल करके आप इसका जवाब लिख सकते हैं। तलबा यहाँ एक और मिसाल होमवर्क दी गई है, छूटे हुए एदाद लिखकर दर्जे ज़ैल शजरी खाके मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर ये शजरी खाके हैं, 48 है, 48 को 12 से और कौन से अदद से ज़रब देने पर 48 हासिल होगा, आप गौर कीजिए। 4 12 48, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 का यहाँ पर 2 लिखा, एक जुज़े ज़रबी, तो और एक जुज़े ज़रबी क्या होगा, 2 दूनी 4। इसी तरीके से 12 का एक जुज़े ज़रबी यहाँ पर 3 दे दिया गया, 12 आने के लिए और एक जुज़े ज़रबी क्या होना चाहिए, 4, 3 चौक 12। अब यहाँ 4 है, एक जुज़े ज़रबी दिया गया, तो 2 दूनी 4। इस तरीके से इस शजर को आप मुकम्मल कीजिए। यहाँ एक और शजर दिया गया है, शजरी खाका, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ ऊपर के तमाम दायरे जो है खाली रखे गए, नीचे के तमाम दायरे कंप्लीट किए गए हैं, मुकम्मल किए गए हैं। देखिए 2 तिया 6 लिखेंगे, यहाँ पर 5 दूनी 10 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, 6 दह 60 यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से इस होमवर्क को मुकम्मल कर लीजिए। तलबा एक और मिसाल यहाँ पर दी गई है 16 नंबर की, देखिए 36 के 2 अज्जाए ज़रबी लिखिए। बिल्कुल आसान है, एक 36 खुद उसका जुज़े ज़रबी है, वो छोड़े तो एक खुद ये एक अदद जो है हर एक अदद के लिए जुज़े ज़रबी हो सकता है। तो यहाँ 2 अज्जा जब पूछे जाते हैं तो बिल्कुल आसान काम क्या होता है, एक और ख़ुद वो अदद लिख दें। यहाँ पर इसी तरीके से एक और मिसाल पूछी गई है उसी अंदाज़ की, तो आपका इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए, जहन इस्तेमाल करते हुए इस किस्म के जवाबात बआसानी देना चाहिए तलबा। देखिए सवाल नंबर 17, 28 के 2 अज्जाए ज़रबी बताइए। तो क्या अज्जाए ज़रबी क्या हो जाएंगे 28 के, 28 का एक जुज़े ज़रबी खुद 28 है और दूसरा 1 है, 28 1 28। तो इस तरीके से तलबा यहाँ पर इस सबक को आज मुकम्मल करेंगे, यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होगा। आप अगले सबक के लिए तैयार रहिए। इस सबक को अच्छी तरह नोट करके, अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, शुबा है, तो आप फ़ोन पर राबिता कर सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।